بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 114 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے اسلام ایک جامع نظام زندگی۔ آج کے اس سبق میں ہم اسلام کے نظام زندگی کو پڑھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اسلام کا پیش کردہ نظام زندگی کس قدر جامع ہے، وہ کون کون سے نکات ہیں، وہ کون سی تعلیمات ہیں جس کی وجہ سے اسلام کا نظام زندگی جامع بنتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں عبادت کے بارے میں۔ عبادت کے لغوی معنی اطاعت اور انتہائی درجہ تذلل و انکساری کے ہیں۔ اسلام میں اللہ کی عبادت کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عنایت کیے ہوئے نظریات کا جوا اپنی گردن پر رکھ لے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ قرآن مجید نے انسان کا مقصد تخلیق ہی عبادت کو قرار دیا۔ اسلام نے عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد کو سر فہرست رکھا ہے اور ان کو امت محمدیہ کے لیے فرض قرار دیا۔ البتہ ان فرائض کی ادائیگی کے لیے بہت سے حدود و قیود اور شرائط و ضوابط مقرر کیے گئے۔ جیسے ہر عبادت کے لیے اوقات کو متعین کیا گیا، اسی طرح استطاعت کی شرط بھی لگائی گئی۔ اس پوری عبارت میں سب سے پہلے عبادت کے لغوی معنی اور عبادت کا مفہوم یہ بیان کیا گیا۔ عبادت کے لغوی معنی تو اطاعت اور فرما برداری کے ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نظریہ عنایت کیا ہے اس کا جوا اپنی گردن پر رکھ کر کے اور اسی نظریے کے مطابق زندگی گزارے، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، اس کے مطابق انسان زندگی گزارے، یہ اصل عبادت کا مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں کچھ اعمال ہیں جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں اور ان میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد یہ بڑے عبادات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان سب کی تفصیل متعین کی گئی، کسی سب کے اوقات متعین کیے گئے، حدود اور شرائط و ضوابط متعین کیے گئے کہ کس وقت فرض ہے اور کس حالت میں فرض ہے، کس حالت میں چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ تمام تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اخلاق کی ایک تقسیم قلب و جوارے سے کی جاتی ہے جسے ظاہری باطنی کہا جاتا ہے۔ اسی میں فواحش اور حسن ظن آتا ہے۔ اخلاق کی مشہور تقسیم حسنہ و سیئہ ہے جو ظاہر و باطن دونوں کو شامل ہے۔ اخلاق حسنہ کا تعلق ظاہر سے بھی ہو سکتا ہے اور باطن سے بھی، اسی طرح اخلاق سیئہ بھی۔ اخلاق فاضلہ وہ اعمال ہیں جو خدا کی صفات مختلفہ کی مقتضیات ہوں اور جو افعال صفات الہیہ کی مقتضیات کے برعکس ہوں، ان کو اخلاق رذیلہ یا سیئات کہا جاتا ہے۔ اخلاق حسنہ میں صدق، صبر، حیا، احسان، پاک دامنی، امانت و دیانت، ایفائے عہد، عدل و انصاف، تواضع و انکساری، حلم و بردباری، مہربانی، سخاوت، شجاعت، ایثار، حق گوئی، اعتدال اور نرمی جیسے صفات شامل ہیں۔ اخلاق سیئہ میں جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، غرور، حسد، خودستائی، غیبت، تمسخر، بدظنی، بخل، بہتان، چغلخوری، ظلم، منافقت، خوشامد، فحش گوئی، ریا، حرص و طمع، غیظ و غضب اور عیب لگانے جیسے صفات شامل ہیں۔ اخلاق کی مشہور تقسیم تو حسنہ اور سیئہ، اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ، لیکن اس کے علاوہ اس کو ایک ظاہری اور باطنی سے بھی اس کی تقسیم کی جاتی ہے کہ اخلاق ظاہری اور اخلاق باطنی، یعنی وہ اخلاق چاہے وہ اخلاق حسنہ ہو چاہے اخلاق سیئہ ہو، اگر ان کا تعلق ظاہر سے ہے تو اسے اخلاق ظاہری کہیں گے، اگر ان کا تعلق باطن سے یعنی دل سے ہے تو اس کو اخلاق باطنی کہتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ یا اخلاق حسنہ کی تعریف یہ ہے کہ خدا کی صفات کے مقتضیات جو ہیں ان مقتضیات پر اگر عمل کیا جائے تو وہ اخلاق فاضلہ ہیں، اور اگر خدا کی صفات کے مقتضیات کے خلاف عمل کیا جائے تو وہ اخلاق رذیلہ ہیں۔ معاشرت، باہمی زندگی بسر کرنے کا نام معاشرہ ہے۔ اسلام نے معاشرے کو ترقی کے راستے پر چلانے اور امن کی فضا قائم کرنے کے لیے چند بنیادی اصول مقرر کیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مساوات۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے، یعنی بحیثیت تمام انسان برابر ہے۔ نمبر 2، اخوت۔
سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں ہے سب مومن بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 3 اتحاد و اتفاق سورہ آل عمران میں ہے اور سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ نمبر عدل و انصاف سورہ مائدہ آیت 8 میں ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے انصاف کی گواہی دینے والے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ نمبر 5 جان مال اور آبرو کی حرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ویسی ہی حرمت رکھتی ہیں جیسے آج کے دن یعنی حجۃ الوداع کی حرمت ہے۔ نمبر 6 مذہبی آزادی قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں کسی قسم کی کوئی زور و زبردستی نہیں، یعنی زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو جو جس مذہب پہ وہ عمل کر رہا ہے اس کو مذہب کی آزادی دی ہے کہ اس پر عمل کرے۔ ہاں اسلام کی تعلیمات اس کے سامنے پیش کی جائیں، اسلام کی دعوت پیش کی جائے، اگر اس کا دل مطمئن ہو پھر وہ اسلام قبول کرے، اگر یعنی دل سے مسلمان ہو، کسی کے پریشر اور کسی کے دباؤ میں مسلمان نہ ہو۔ نمبر 7 ملکیت میں دوسروں کا حق سورہ زاریات میں ہے اور ان کے مالوں میں سوالی اور نہ مانگنے والے محتاج کا حق، یعنی مانگنے اور نہ مانگنے والے دونوں اگر محتاج ہیں تو اس کا حق ہے۔ نمبر 8 غلام نہ بنایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے ہیں وہ لوگ جو آدمیوں کو فروخت کرتے ہیں۔ نمبر 9 ذمہ داری کا احساس حدیث میں ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ ہر شخص نگراں ہے اور ہر شخص سے اس کی نگرانی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نمبر 10 تکریم انسانیت سورہ بنی اسرائیل آیت 70 میں ہے یقیناً ہم نے بنی آدم کی تکریم کی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ یہ کل 10 پوائنٹ ہیں تلک عشرۃ کاملہ جس کی وجہ سے انسانی معاشرہ مزید ترقی کرتا ہے اور پرامن معاشرہ بنتا ہے۔ سیاست اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حقیقی حاکمیت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور انسان اس کا نائب ہے۔ سورہ یوسف آیت 40 میں ہے اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ خلافت کی 2 قسمیں ہیں خلافت خاصہ اور خلافت عامہ۔ خلافت خاصہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مامور کرتا ہے تو وہ انسان خلافت خاصہ کا حامل ہوتا ہے۔ خلافت عامہ جب کوئی مامور وفات پا جائے تو اس کے مشن کو چلانے کے لیے اس کا نائب خلافت عامہ کا حامل ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام خلفاء کو خلافت عامہ حاصل تھی نہ کہ خلافت خاصہ، یعنی اصل حاکمیت اور اصل حکم تو اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اپنا نائب بناتا ہے انسان کو اور وہ اسے خلافت خاصہ عطا کرتا ہے۔ وہ انبیاء ہوتے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی انسان کی ہدایت کے لیے مامور کرے وہ خلافت خاصہ ہے، اور پھر جسے مامور کیا گیا وہ اپنی وفات کے وقت یا اپنی وفات کے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر کر جائے تو اس کو جو خلافت حاصل ہوگی وہ خلافت عامہ کہلائے گی۔ خلیفہ میں درج ذیل اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 متقی سورہ حجرات آیت 13 میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سب سے معزز وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ نمبر 2 علم و حواس اور اعضاء کی سلامتی سورہ بقرہ آیت 247 میں ہے یقیناً اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی دی ہے۔ علم سے وہ علم مراد ہے جس سے انسان کے اندر معاملہ فہمی، ظرف نگاہی اور مسائل کے حل کرنے کا ملکہ پیدا ہو۔ حواس اور اعضاء کی درستگی اس لیے ضروری ہے کیونکہ نقص سے کارکردگی پر اثر پڑتا ہے۔ نمبر 3 کفایت کفایت سے مراد سیاست حاضرہ اور زمانے کے تقاضوں کو اچھی طرح جاننا ہے۔ نمبر 4 امین حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، پھر اس کی وجہ آپ نے بتائی کہ انی امین کا لفظ استعمال کیا کہ میں امین ہوں، امانت داری کی صفت چونکہ آپ کے اندر تھی اس لیے آپ نے خود اس عہدے کا مطالبہ کیا۔ دنیا میں رائج 2 قسم کے اقتصادی نظام سرمایہ داری اور اشتراکیت میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے اعتدال کی راہ اختیار کی۔ اسلام نہ تو سرمایہ دارانہ نظام کی طرح بے قید ملکیت کا حامی ہے اور نہ اشتراکیت کی طرح تمام حقوق ملکیت حکومت کے حوالے کرتا ہے۔ اسلام نے چند پابندیوں کے ساتھ ذاتی ملکیت کو تسلیم کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 32 میں کہا گیا
مردوں کا حصہ ہے جو وہ کمائے اور عورتوں کا حصہ ہے جو وہ کمائیں۔ ایسی اشیاء جو افادہ عام کے لیے ضروری ہوں اور جن پر انفرادی ملکیت ہو جانے کی وجہ سے افراد تنگی اور تکلیف محسوس کریں، ان کو اجتماعی ملکیت قرار دیا جائے گا۔ عورت کا مقام۔ اسلام نے عورت کے حقوق بیان کر کے اس کو معاشرے میں وہ مقام بلند دیا کہ وہ بھی معاشرے کا فرد سمجھی جانے لگی۔ روحانی نقطہ نظر سے عورت کی حیثیت کو مرد کے برابر قرار دیتے ہوئے سورہ آل عمران آیت 194 میں کہا گیا، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، سب ایک دوسرے۔ مادی لحاظ سے بھی عورت کے حقوق کو مرد کے برابر قرار دیا گیا۔ سورہ نساء آیت 32 میں ہے، آیت نمبر 32 میں ہے، مردوں کا حصہ ہے جو وہ کمائے اور عورتوں کا حصہ ہے جو وہ کمائیں۔ خلاصہ، اس سبق کا خلاصہ ہے کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے عبادت کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد اخلاق، پھر معاشرت، پھر سیاست، پھر اقتصاد اور سب سے آخر میں عورت کا مقام۔ یہ سمجھا کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام۔